بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف زوڈک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ ریسنٹ آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ آج بھی میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے، جو سائفر کیس اور توشہ خانہ میں سزا کے بعد کیا پی ٹی آئی پر کوئی فرق پڑے گا، الیکشنز میں کیا پی ٹی آئی میدان مارے گی، اور ایک اور ایشو آ رہا ہے جو اڈیالہ جیل پر سیکیورٹی تھریٹس دیے گئے، فون کالز آئیں، کیا اس کے بھی کوئی دور رس نتائج سامنے آئیں گے؟ اور 8 فروری کو الیکشنز میں پی ٹی آئی کیا کلین سویپ کرے گی، کیا کرے گی؟ اور عمران خان نے جو کہا تھا گھبرانا نہیں، تو کیا واقعی قوم گھبرائے نہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ ماشاء اللہ سر۔ توشہ خانہ اور اس کی سزا کے بعد، سائفر کیس کی سزا کے بعد، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان سزاؤں سے جو نتائج تھے وہ پورے کر لیے گئے ہیں، کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر، گرنے کا ڈر اس کو ہوتا ہے جو اونچائی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، جو پہلے ہی زمین پہ ہے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا ہے، وہ پہلے ہی زمین پہ ہے، انتخابی نشان تک تو ان کے پاس اپنا اس پارٹی کے پاس رہا نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیڈرشپ ان کی رہی نہیں، چیزیں ان کی مشکلات سے مشکلات ہیں، ان کو اور کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو ان کو پڑے گا جو اس وقت اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جب گریں گے نا تو بچے نہ کھ نہیں۔ اچھا، اس وقت جو چیزیں ہیں، اور میں جس بات کی بات کر رہا ہوں کہ زحل کنفرنٹریشن کا سیارہ ہے، اور زحل کا سال ہے 2024، اور 2024 کا اصل امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا فروری کے دوسرے ہفتے میں۔ اور اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ دوسرا ہفتہ بڑا خون ریزی کا ہفتہ ہے، تیسرا ہفتہ بہت خون ریزی کا ہفتہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جی یہ جو ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد کوئی ایسی خون ریزی ہو جائے، کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جس کے بعد الیکشن کروانے ممکن ہی نہ رہے، کوئی ایسی چیز ہو جائے اپنا 8 فروری والے دن کہ کوئی مطلب ایسی کوئی لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہو جائے کہ الیکشن پوسٹ پون کرنا پڑ جائے، تو تباہی مچ جائے گی پورے ملک میں۔ آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ آتش فشاں ہے، یہ جس دن پھٹا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی اگر کوئی طاقت اس کو سنبھالے ہوئی ہے تو اس طاقت کو جو ہے وہ وہاں تک مت لے کے جائیں کہ یہ بعد میں ہو جائے۔ میں اپنے انرجی پیٹرنز کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، میرے سامنے جو چیزیں ہیں وہ اچھی طرف نہیں جا رہی۔ میرے سامنے جو چیزیں ہیں، میں بار بار آپ کو اس دن میں نے ویسے ہی لائٹر نوٹ پہ کہا تھا، آج سیریس کہہ رہا ہوں کہ بات 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی، اب 400 حلقے ہیں، اتنا پریشر سنبھالا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اتنی آسانی سے جو مرضی کر لیں گے اور بس اس کے بعد ساری چیزیں بند ہو جائیں گی؟ سر، دنیا میں قدرت کا ایک نظام ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ بہت بڑے کو بہت چھوٹے سے مرواتا ہے۔ وہ چڑیوں سے باز مرواتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے، وہ نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں، میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں، یہ غلام جو ہے نا، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے آقا کے خیموں کو آگ لگا دیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ حالات اس نہج کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے اس حالات سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یار، میرے بچے اس ملک میں ہیں، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی جتنی گزارنی تھی، تھوڑی بہت اور ہے، جتنی اللہ کہے گا اتنی گزار لیں گے، میری اولاد نے یہاں رہنا ہے۔ ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تباہی۔ ہمارے یہاں پہ نہ ایجوکیشن سسٹم رہا، نہ کچھ رہا، نہ انصاف رہا، نہ کچھ، ہمارا تو ساڈا تو رہا کھ نہیں۔ تو پھر یہ جو مکافات عمل ہے، یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو جس سے پہلے ہوا تھا، تو سر وہ اگر ہوا ہوتا نا تو آج یہ کنگ ہوتا۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہوا، اور جو اب واپس ہوگا نا وہ اس کو بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا برا ہوگا۔ آپ بھول جائیں گے باقی فرینچ ریولیوشن کی۔ مطلب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات اچھے نہیں نظر آ رہے۔ میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ مجھے اس کے بارڈر پاکستان کے ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گوادر دی خیر مناؤ. مجھے یہ جو ہے نا کوسٹل ایریاز اس کے اوپر آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں بہت ڈرتا ہوں اس چیز سے. میں جب ذائچہ دیکھتا ہوں مجھے مطلب مجھے پریشانی ہونے لگ جاتی ہے کہ یا اللہ یا کتنے آ گیا سی. لیکن قدرت کا نظام ہے, یہ عروج بھی اسی کا ہے, زوال بھی اسی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اڈیالہ جیل پر دہشت گردی کا خدشہ, 3 روز میں حملے کی دھمکی امیز کال موصول ہوئی ہیں, سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب اور بھی شیخ رشید صاحب, ایسے بڑے بڑے رہنما اس جیل میں موجود ہیں. آپ کو کوئی عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ یا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جان کو جتنا بڑا خطرہ ہے نا وہ اس کا اثر تو ہوگا, لیکن ابھی نہیں. اچھا. میں نے اپنی زندگی میں نے بارہا آپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں عمران خان جیسا دوسرا ذائچہ کوئی نہیں دیکھا. اتنی بڑی لائف تھریٹ کے باوجود بندہ کھڑا ہو زوڈیکلی پاسبل نہیں ہے. اتنی بڑی اسپرچول اسٹرینتھ کے ساتھ بندہ مشکلات میں ہو زوڈیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے. اتنی بڑی روحانی مدد کے باوجود وہ مشکلات میں گرا ہوا ہے اور اتنی بڑی لائف تھریٹ کے باوجود وہ کھڑا ہوا ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, اللہ کی طرف سے ہے. اور قدرت میں ہر چیز ایک نئی ہوتی ہے. کل یوم ہوا فی شان, وہ اگر قرآن پاک میں کہتا ہے تو جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے, یہ نظام اللہ سے جڑا ہوا ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اس نظام نے اب پیوریفائی ہونا ہی ہونا ہے. ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے, جو مرضی ہو جائے. میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں, مجھے اس دن اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ نظام بدل جائے گا جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا. بالکل. قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے, قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے. ارشد شریف کے خون سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نظام بدلے نا. مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان میں اللہ کی مدد اتر گئی ہے جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ وقت آئے گا اور یہ وقت دنیا دیکھے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا کچھ ہو. The time will tell. بالکل ٹھیک ہے. عمران ریاض خان صاحب کا بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بیان آیا ہے. ایک تو عمران ریاض خان صاحب دوبارہ واپس آ گئے ہیں, اپنے ویلاگ سٹارٹ کر دی انہوں نے. اللہ ان کو زندگی سے سلامتی دے, وہ بہت بڑے آدمی ہیں جی, اللہ اس پہ کرم کرے. کیونکہ آپ نے پریڈکشن کی تھی عمران خان صاحب کچھ عرصہ خاموش رہیں گے, اس کے بعد دوبارہ ان کی واپسی ہوگی, اپنا ویلاگ شروع کریں گے. تو عمران ریاض خان صاحب کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ عمران ریاض خان اسٹینڈنگ تو ذائچہ اچھا ہے, بہت اچھا آدمی ہے, دیانتدار ہے. دیانتداری کی قیمت دینی پڑتی سر. یہ تو زندگی میں یہ تو قیمت دے دی انہوں نے, قیمت دے دی ہے نا. تو اب اللہ دیکھیں, ایک چیز میں نے زندگی میں سیکھی ہے کہ اللہ جب قربانی لیتا ہے نا تو پھر صلہ ضرور دیتا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں یا اپنے پولیٹیکل راستے میں یا کسی بھی جگہ قربانی دی ہو, بالکل ٹھیک ہے, راستے سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. اللہ کے راستے قربانی دینے والوں کو اللہ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے, سیاست کے راستے میں قربانی دینے والوں کو سیاست میں کامیابی مل جاتی ہے. اللہ ہر ایک کو اس کے اسپیکٹرم میں نوازتا ضرور ہے. یہ اللہ کا جو ہے وہ اسے سمجھ لیں کہ اللہ کا یہ ایک قانون ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو جس نے جس کے لیے جو کچھ دیا اس کو وہ مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میرا آپ سے آخری سوال, عمران خان صاحب نے اکثر کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ قوم ابھی گھبرائے کہ نہیں گھبرانا؟ بالکل بھی نہ گھبرائیں جی, چیزیں بدل رہی ہیں. اچھا. اور یہی تو ہے. اب اگر آپ نے متحد ہو کے ہم نے بطور قوم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, ہم نے ووٹنگ ٹرن اوور ٹھیک نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ کو حفاظت نہیں کی, تو پھر یہ آخری موقع ہے, پھر ختم ہو جائے گا سارا کچھ. لیکن ایک چیز مجھے یقین ہے کہ پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن پھر بڑے لمبے عرصے تک پاکستان کی قوم میں ہمارے بچوں کو, میرے بچوں کو, آپ کے بچوں کو ذلت اور رسوائی میں رہنا پڑے گا. یہ آخری وقت موقع ہے, اس کو کر لیں تو کامیاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ویور سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی میں نے اینڈ پہ بات کی, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی سزاؤں کے بعد کیا پی ٹی آئی کو الیکشن میں کوئی فرق پڑے گا.
اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ گھبرانا نہیں، اس حوالے سے بھی بات کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔